ناظرین، گفتگو سن رہے ہیں ہم ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی، حقوق العباد موضوع ہے۔ مزید اچھی باتیں جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے سنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سارے احکامات آ گئے، ترغیبات آ گئیں کہ کس طرح جو ہے وہ آپ نے انسانوں کی حقوق ادا کرنے ہیں، اور ان کی کیٹیگریز بھی آپ نے بیان کر دی کہ یہ ہیں۔ اب ایک آدمی یہ کرتا ہے، کبھی رک جاتا ہے، کبھی کرتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ اس کا ایک ماڈل، رول ماڈل جو ہے جسے مطلوب مومن کہتے ہیں، وہ کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو حکم بنانا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو پکا پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت رسول ہی۔ تو حقوق العباد جو ہیں، جو ہم نے بیان کیے ہیں، وہ کیسے اس میں بہتری آئے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ خاندان کا ادارہ مضبوط کیا جائے۔ جیسے ہم نے پیچھے گفتگو کی، اگر خاندان کا ادارہ مضبوط ہے، اس کے اندر ایسے معاملات ہیں جس سے خوبصورتی سے نظام چل رہا ہے، تو اس میں حفظ مراتب ہیں، ایک دوسرے کا احترام ہے، ہمارے رشتے ہیں، وہ رشتے ایک دوسرے کا اللہ ہے، پھر والدین ہیں، پھر رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، قرابت دار ہیں، پھر جیسے میں نے کیٹیگری قرآن نے کی، میں نے بیان کی، پاک دامنی بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر پاک دامنی ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، اور مذہب کو ہم اپنے محراب و منبر سے بطور علم لوگوں کو سکھائیں، بجائے لوگ دائیں بائیں کی باتوں پہ الجھے رہیں۔ لوگوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، جو سنتے ہیں اس پہ نیچرلی بندہ عمل کرتا ہے۔ ہم مذہب کو بطور علم سکھائیں، یہ تعلیم عام کریں کہ تمہارا پروردگار کیا چاہتا ہے تم سے، جیسے آپ نے فرمایا کہ مطلوب مومن کون ہے، اور مکالمہ کرنے کا طریقہ سکھائیں کہ قرآن میں جانا ہے تو قرآن میں جانے سے پہلے اپنی افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنے معاملات کو، اپنے خواہش نفس کو دائیں بائیں رکھ کر پھر قرآن سے پوچھنا ہے، پھر وہ جو جواب دے اس کو ماننا ہے۔ تو مکالمہ کرنے کا انداز، اس سے سیکھنے کا انداز، یہ ہم نے سارا کرنا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کے پاس جائیں تو وہ صاف کہتا ہے کہ انفقوا من قبل ان یاتی احدکم الموت، کہ اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم پر موت آ جائے۔ بڑی خطرناک آیت ہے سورہ منافقون کی، تم موت کا شکار ہو جاؤ۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، تو اس وقت تم کہو کہ پروردگار تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے، میں تیری راہ میں صدقہ خیرات کروں گا اور صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ اس وقت جو بات کر رہے ہو وہ آج کر گزرو، آج کے دن کو اپنا آخری دن سمجھو، کل کا جو دن ملے گا رات کے بعد وہ اللہ کے شکر ادا کرو کہ پروردگار نے نیکی کرنے کے لیے ایک دن دیا۔ اور قرآن مجید کے پاس جائیں تو وہ یہ بھی کہتا ہے، وہ ایسے لوگوں کو ولی اللہ کہتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی آیت کے مصداق وہ کہتا ہے ان الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ایک تو زکوٰۃ ہے نا، اس کے علاوہ صدقات، خیرات، یہ جتنی مدوں میں خرچ آ رہا ہے وہ کرتے ہیں۔ ان الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا، اس کے بعد جو خرچ کرتے ہیں منم ولا اذن، اذیت اور احسان جتانے کے چکر میں نہیں پڑتے، ہاں جی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں تک چلی جاتی ہے بات کہ وہ مطلب ولی اللہ کے دوست قرار پا جاتے ہیں۔ تو کہیں کہا کہ اس سے خوف دلانے کے لیے سورہ حج کی پہلی آیت آپ پڑھیں، کمال کی آیت ہے، وہ ڈرانے کے لیے نہیں، میں محبت کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا تھوڑا دل و دماغ تھوڑا بہتر ہو، اور بندہ اللہ کی اس خوف کی آیت سے لے کر اللہ کو محبت سے اس کی طرف راغب ہو۔ سورہ حج کی پہلی آیت کہتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو، مسلمانوں نہیں، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، اپنے رب سے، ان کا رب بھی وہی ہے، کہ یہ قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک چیز ہے، بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ایسا دن ہوگا کہ دودھ پلانے والیاں دودھ پلانا بھول جائیں گی، اور وتضع ذات کل حمل حملہا، اور حمل والیاں حمل گرا دیں گی، وتری الناس سکارا، اور لوگ دیوانے لگیں گے، وما ہم بسکارا، اور وہ دیوانے نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کی پکڑ اتنی شدید ہوگی کہ وہ اس میں دیوانے لگ رہے ہوں گے۔ تو ایک سنانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے پیار کرو، اللہ کی ذات سے پیار کرو، اللہم انی اسلمت نفسی الیک، یہ کیفیت پیدا کر لو کہ پروردگار میں نے اپنے آپ کے تیرے حوالے کر دیا،
وجہت وجہی الیک، میں نے اپنا رخ تیری طرف کر لیا، وفوضت امری الیک، اپنے معاملات تیرے حوالے کر دیے، ولجأت ظہری الیک، تجھ سے ہم نے پیٹھ لگا لی، تجھ سے ٹیک لگا لی، ہیں جی. اور یہ سب کرتے ہوئے کیا کہ آپ اللہ کی محبت میں بھی ولجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک، کہ دونوں کے درمیان خوف بھی ہے پروردگار تیری جلالت کا، اور تجھے شوق بھی ہے، میں اشتیاق بھی ہوں کہ تجھے، یعنی اس کیفیت میں جب مومن آتا ہے جی جی تو پھر وہ حقوق العباد جو ہے جی وہ بھی پورے کرتا ہے اور حقوق اللہ بھی پورے کرتا ہے. جی بالکل تو صحیح. یہ شوق اور خوف کا جو امتزاج ہے جی. قرآن پاک نے بڑی خوبصورتی سے اس کو ادا کیا. تو آپ دیکھیں جو آپ نے کہا تھا، ہمارے ہاں اگر وقت ہو تو 10 کمانڈمنٹس جو ہیں ہم پیش کر سکتے ہیں. 10 کمانڈمنٹس کرسچنوں اس کے تورات اور بائبل میں بھی وہی ہیں، اور تقریباً قرآن مجید میں بھی وہی ہیں. آپ حیران ہو گئے کہ کیا خوبصورت 10 باتوں میں ایسا نقشہ پیش کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، زندگی گزارنے کے 10 زندگی گزارنے کا ڈھنگ دے دیا ہے. کیا کہا، شروع کہاں سے کیا؟ یہ اگین ہمارے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کہ ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا ہو کر آخرت میں آئے گا. اور پھکا وقضا ربک، اللہ دوسرا جی یہ دوسری بات ہے. اب دوسری بات ہے، بلکہ یہ پہلی بات ہے، وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، یعنی کہ شرک کو چھوڑا، لا الہ الا اللہ، ہاں جی، اس کو چھوڑا، اور پھر کیا کرو کیا، وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، تیرے رب نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ تو اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں کرے گا، پرستش نہیں کرے گا، عبادت نہیں کرے گا. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا پرستش نہیں کرو گے؟ وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اور میری پرستش کرو گے کہ یہ سیدھا راستہ ہے. اور ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کہتا ہے یہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے. اور کہیں قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ یہ بالکل پسند نہیں کرتا، اللہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اور اس کے علاوہ ایک آپ کمانڈمنٹ بتا رہے ہیں کہ شرک جو ہے شرک اور رب کی عبادت، یہ پہلی کمانڈمنٹ ہے. دوسری کمانڈمنٹ میں جائیں تو وہ اگین وبالوالدین احسانہ کی کمانڈمنٹ ہے کہ ماں باپ، کہ تمہاری ماں کے دل میں اس رب نے پیار رکھا اور یہ کہا کہ ماں سے 70 گنا زیادہ درجے پر جا کے میں تم سے پیار کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، دوسری کمانڈمنٹ یہ ہے. تیسری کمانڈمنٹ کے بارے میں کہا کہ آتے ذل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ یہ جو مدیں ہیں اس میں تو اپنے قرابت داروں کا، مسکینوں کا اور راہ گزروں کا تو خیال رکھے گا. ٹھیک ہے جی، اپنے مال میں ان کا خیال رکھے گا، ان کا حق ہے. ولا تبذر تبذیرا، اور دیکھ اڑاتے نہ پھرنا، اپنے مال کو ضائع کرتا اڑاتے نہ پھرنا، کیونکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تیسری چیز یہ آ گئی کہ چوتھی، اب تیسری چیز ہو گئی. چوتھی چیز کیا ہے جی؟ کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی آیت آ گئی. چوتھی چیز یہ ہے ولا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، دیکھو بدکاری کے قریب بھی مت جانا، اس کے قریب جاؤ گے تو یہ بہت برا راستہ ہے. ہاں جی، وساء سبیلا، یہ فحاشی کا راستہ ہے، بہت برا راستہ ہے. اور اس کے بارے میں مزید کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو انہوں نے کہا کہ دوسری نظر مت اٹھاؤ کسی کی خوبصورتی پر، یہ گناہ ہے. اور پھر حضور نے کہا موسیقی میں وہ جہاں بے حیائی کے اشعار ہوں، معاملات ہوں، اس سے بھی دور رہو، یہ بھی تمہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر تو بڑی تفصیلی ایک بات چیت ہو سکتی ہے، آپ مختصراً 10 کمانڈمنٹس جو ہیں بتا دیں. اچھا مختصر بتا، ہاں جی، لوگوں کو ذہن نشین ہو جائے. پہلی ہے کہ اللہ کی عبادت، شرک نہیں کرنا عبادت. دوسری ہے والدین سے حسن سلوک. ٹھیک ہے. تیسری ہے انفاق فی سبیل اللہ کی زکوٰۃ تو ہو گئی، لیکن یہ اللہ کے بندوں کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے وہ ہے. چوتھی ہے عفت، عصمت اور برائی سے، بدکاری سے دور رہنا. پانچویں ہے انسان کا ناحق قتل نہیں کرنا. چھٹی ہے مال یتیم سے دور رہنا، اس کو اس طرح سے خرچ کرنا جیسے ایک معروف کے مطابق حق ہے. ساتویں ہے کہ عہد کی پابندی کرنا، اس کو ہم اگلی نشست میں بڑھائیں گے. مال یتیم کا خیال کرنا، اس کو ناجائز نہ کھانا. ساتویں ہے عہد کی پابندی کرنا. آٹھویں ہے ناپ تول میں دیانت کا مظاہرہ کرنا. نویں ہے اوہام پرستی، یعنی کہ ایسی چیزوں کے پیچھے جانا جس کا تمہیں علم نہیں ہے، بلا وجہ لگ پڑے ہو اس کے پیچھے، اوہام پرستی سے دور رہنا. اور 10ویں اور آخری چیز ہے تکبر اور غرور سے دور رہنا. ماشاءاللہ. ناظرین، آپ نے حقوق العباد کی کلوزنگ سنی، بہت خوبصورت 10 کمانڈمنٹس کا نام دیا ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب نے.
جو قرآن کی روشنی سے انہوں نے اکٹھی کی ہیں۔ یہ آخر پہ ایک بار پھر میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ آپ کو اس پروگرام کے شیئر کرنے سے انشاءاللہ نیکی ملے گی۔ یہ جتنی خوبصورت باتیں لوگوں تک پہنچیں گی، وہ عمل میں ڈھلیں گی، اس میں آپ کا بھی ثواب کا حصہ ہوگا۔ اس فکر فردا کو شیئر کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے، دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔